اور دوسری یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی بیٹے اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کی اولاد ہو، مٹی کے ہو۔ غور کیجئے، اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے، ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے، ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہو ہم بھی مٹی سے، تم بادشاہ ہو ہم فقیر ہیں، لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا۔ اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے، شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے، اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو، یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، یہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے ادھر آؤ، چل بیٹھ، تیرے کپڑے پرانے، بھگ ادھر چل، آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے، 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے،
اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی، نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا، آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ، حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس عمامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، فرمایا اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں۔